بشرا بی بی نے جو اسٹریٹجی بتائی وہ تو بڑی سخت تھی. اس سے پہلے ہمیں جو بھی احتجاج ہوئے اس میں اس انداز میں احکامات نہیں نظر آئے کہ جو نہیں نکلے گا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. گاڑیوں کی بھی تصویر بھیجنی ہے کہ اس میں لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف آج بہت ٹون ڈاؤن ہوا. جس کا بیان ہے وہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اس کو ایک مثبت عمل کہا جا رہا ہے سیاست میں بات چیت کرنے کو, جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں اس سے پہلے تو نظر نہیں آیا. مذاکرات ہوں گے یا احتجاج ہوگا 24 تاریخ کو آپ کی نظر میں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مذاکرات ہی حل ہے. آپ نے احتجاج کے بعد بھی مذاکرات ہی کرنے ہیں نا, فتح تو نہیں کرنا. یہ تو نہیں کہ کوئی جھنڈا آپ نے بدل دینا ہے جا کے, کوئی دشمن ملک کے اوپر حملہ تو نہیں کر رہے نا. ظاہر ہے کہ آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں, اور بہت اچھا ہے کہ جو ابھی سے پہلے ہوں تاکہ معاملات جو ہیں دوسری طرف جائیں. دوسری طرف یہ جو بشرا بی بی والا معاملہ ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, ہو سکتا ہے وہ خود بھی کہتی ہوں یا بات ہے, لیکن یہ کنفیوژن ہے. اوبویسلی دیکھیں, اگر ان کا خاوند جیل میں ہے, اگر عمران خان کا خاندان نہیں نکلے گا تو کون نکلے گا؟ لیکن خود پی ٹی آئی مخالف رہی نا خاندان کے سیاست میں آنے سے. سیاست میں تو نہیں آ رہا نا, خاوند کو جیل سے تو نکالنا ہے نا. کون کھڑا ہوتا ہے؟ سارے لوگ تو بھاگ جاتے ہیں. تو یعنی قیادت فیل ہوئی ان کی, تو اس کے بعد پھر بشرا صاحبہ کو لیکن ان کی جو فیملی ہے, جواہر لال نہرو جب 1939 میں اریسٹ ہوئے تھے تو ان کی والدہ, ان کی بیگم, ان کی بہنیں نکلی تھیں. جب ذوالفقار علی بھٹو گئے تو نصرت بھٹو نکلی تھی. جب نواز شریف گئے تو کلثوم نواز نکلی تھی. اس میں کیا پرابلم ہے؟ پی ٹی آئی کے کارکن پرابلم نہیں ہے. آپ بڑے اچھے طریقے سے ذہنیت کو جانتے ہیں, وہ تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. خان صاحب نے ان کو ہمیشہ بتایا کہ خاندان کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. دیکھیے, سیاست ہو ہی نہیں رہی. یہ تو عمران خان کو نکالنے کی ایک تحریک ہے, اور اس میں ان کے خاندان کو آگے ہونا چاہیے. اور اگر خاندان آگے نہیں ہوتا تو اپنے فرض سے کوتاہی کر رہا ہے 100%. دیکھیں نا, یہ مجھے نہیں سمجھ آتا یہ روز کیوں احمقانہ بیان دیتے ہیں یہ کہ نہیں وہ سیاست میں نہیں ہے جی, وہ نہیں. بھائی کیوں نہیں ہے بھائی؟ انہوں نے اپنا عمران خان کو جیل میں چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں, وہ کیا کریں؟ وہ میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر. لیکن پی ٹی آئی اس کی اونرشپ نہیں لیتی, وہ اس بات سے انکاری ہے. ابھیشیک صاحب سے ہماری اسی بات وجہ سے پھر ہر پروگرام میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا, ہر پروگرام میں آپ لوگ یہی ڈسکس شروع کر دیتے ہیں جی وہ سیاست میں ہے یا نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں روز ایک آدھ بندہ روزانہ ایسے شگوفہ چھوڑ دیتا ہے. بھائی ان کا خاوند جیل میں ہے, شی ہیز ٹو بی آن دا فور فرنٹ. اس میں کیا بات؟ کھوکھر صاحب, مذاکرات کی جو آج بات ہو رہی ہے, پاکستانی سیاست میں مذاکرات سے مراد کئی دفعہ کمپرومائز بھی ہوتی ہے, جو پولیٹیشنز کو اس صورتحال میں جس میں خان صاحب ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے. تو آج آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ بات انقلابی احتجاج سے وہی کہ نظر کرم اب ہماری طرف فائنلی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو میں گارڈین کی سٹوری بھی آپ نے پڑھی ہوگی, اس کا حوالہ دوبارہ دینا چاہوں گی اپنے ناظرین کے لیے, جس میں واضح طور پہ ملٹری سورسز سے کوٹ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سے بات چیت کے لیے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. دیکھیے, معاملات کا حل تو نکالنا پڑے گا, دلچسپی آپ کو بھلے نہ ہو, لیکن ملک میں ٹیمپریچر تو آپ کو کم کرنا پڑے گا. اب ٹیمپریچر کم نہ کرنے کے جو کانسیکوینسز ہیں, اس کی وہ جو قیمت ہے وہ کون ادا کر رہا ہے؟ 2014 سے جو پولیٹیکل ٹرموائل پاکستان میں آنا شروع ہوا ہے, اور اس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, جوڈیشری کا ایک کردار ہے. آج 2024 سے 10 سال گزر چکے ہیں. ڈیکیڈ لاسٹ. دھرنوں سے کام شروع ہوا 35 پنکچر سے, اور آج بھی ہم گفتگو دھرنوں پہ ہی کر رہے ہیں. اس کے بیچ میں پیناما بھی آیا, اس کے بیچ میں الیکشنوں کے اوپر احتجاج بھی آیا, اس کے بیچ میں پی ڈی ایم بھی آئی. تو اصل قیمت تو پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں کہ جہاں پر باقی ریجن کے ملک ترقی کر رہے ہیں وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, اور ہمارے ہاں سے کیپٹل فلائٹ بھی ہو رہی ہے, لوگ بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں, کہ امید ختم ہوتی جا رہی ہے کہ یار یہ کرائسس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اسی طرح 90s کی جو ایرا تھی, 91 میں منموہن سنگھ نے انڈین اکانومی کو کھولا, اور وہ پوری ڈیکیڈ جو تھی, آج جو ان کو ڈیویڈنڈز مل رہے ہیں وہ ان فیصلوں کے مل رہے ہیں, اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی مل رہے ہیں جس کا آغاز 1990 میں ہوا. ہماری طرف کیا ہوا 1990 سے لے کر 1999 تک, اس کو پکڑو, اس کو اندر کرو, ان کے گھر پہ چھاپے مارو, ان کو اندر کرو, پولیٹیکل وکٹمائزیشن. تو ہم نے کتنی دہائیاں اس چیز میں ضائع کر دی ہیں. اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں پھر یہ سارے جو آپس کے جو معاملات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا, اور حل یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کمپرومائز نہ ہو جائے, مذاکرات ہوں, بات چیت ہو, جس کو آپ ایک مثبت سیاسی عمل کہیں گے, اور اس کے بعد پھر منوا لی جائے بات خان صاحب سے جو وہ منوانا چاہتے ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی چلے گی اس وقت میں جس سے ان کی پارٹی گزری؟ اس میں تحریک انصاف کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا فلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئسولیشن میں اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. آج بھی ان کے ساتھ کوئی اور سیاسی جماعت اس احتجاج میں نہیں کھڑی ہوئی. ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل الائنس کوئی نہیں بنا سکے, اور اس تنہائی کے عالم میں پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, اور جب سیاستدان آپس میں بات نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر تیسرا فریق ہی مضبوط ہوگا نا. اگر ہم آپس میں سیاستدان گفت و شنید کے دروازے کھول دیں,
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک چیز پہ اگر ہم اتفاق کر لیں کہ پاکستان کی سیاست میں ہم ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے. سیاست کا کام ہے ایک دوسرے کی مخالفت کرنا. ہم ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھیں گے, ہم ایک دوسرے کی پالیسیز کو کرٹیسائز کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے ایک دوسرے کو نیچا کرنے میں یا حکومت اب میں یہ ہمیں حالیہ واقعات کے بعد ہوتا ہوا تو بالکل نظر نہیں آ رہا, لیکن چوئی صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں تمام زمینی حقائق کو آپ جانتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں ہے اس وقت, یا عمران خان بھی اپنی کو بات منوا سکتے ہیں؟ دونوں کی طرف کے حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ اگر مذاکرات ہوں گے اور مخاطب صرف اسٹیبلشمنٹ ہے. ابھی شیخ وقاص صاحب سے بھی جب ہم نے پوچھا, جب ہم نے کہا کہ کوئی سیاسی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایسا سمجھا کہ جیسے توہین ہو گئی ان کی اس سوال میں. اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں مثبت بات ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. نہیں ان کو کیا پتا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی آج نرمی دکھائی ہے نا. جو علی امین گنڈاپور جو کہ کورٹ کے ڈیسیجن کے بغیر جس کو جانے نہیں دے رہے تھے اڈیالہ میں, اس کو جانے دیا نا, 2 گھنٹے ملا ہے نا. اس کے بعد آپ یہ بتائیں مجھے کہ جو صبح 7 بجے دروازے کھلتے ہیں یا جب علی امین گنڈاپور جاتے ہیں اور 2 گھنٹے بات چیت کرتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ سوچ ضرور موجود ہے کہ دیکھیے الٹیمیٹلی انہیں بھی ایک سٹیپ پیچھے لینا ہوگا. عمران خان کو بحیثیت ایک سیاسی جو حقیقت کے طور پہ تسلیم کیے بغیر پاکستان کی سیاست میں سٹیبلٹی تو نہیں آ سکتی. لہٰذا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ بات چیت کی طرف بڑھیں. اچھا اب یہ جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, آئسولیشن میں نہیں ہونا چاہیے. بٹ دیکھیں میں اور آپ ہم سب حقیقتیں جانتے ہیں. جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہیں ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے, 27 سیٹوں کے ساتھ صدر زرداری صاحب صدر بن گئے. ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی نوٹ کے اوپر. لہٰذا ان کا ساتھ ہونا تو ضروری ہے, ان کے بغیر کیسے آپ ڈیسیژن میکنگ کریں گے؟ آپ کو بھی معلوم ہی ہے کہ جو عمران خان کی جو جیل ہے یا ان کے جو کیسز ہیں یا ان کے فیصلے, یہ پارٹیز تو آپ کو جب پروگرام کے بعد ملتے ہیں تو وزیر کیا کہتے ہیں؟ ویسے ون ون چوئی صاحب کن شرائط پہ اگر بات چیت ہو اور کچھ طے ہو جائے آپ کے بصیرت میں اور نظر میں کیا اچھی شرائط ہو سکتی ہے؟ 3 باتیں ہیں نا جو عمران خان نے کہی ہیں. پہلی بات انہوں نے کہی ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم واپس ہونی چاہیے. دوسری انہوں نے کہا ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں ہمارا واپس کیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو آپ رہا کریں. تیسری جو شرط ہے وہ ڈویبل ہے ابھی کے ابھی, اور جب وہ ہوتی ہے تو پہلی 2 کے اوپر گفتگو کے آغاز کا ماحول ہے. اور میرے خیال کے اندر تو اگر آپ صرف جو تیسری شرط ہے جس میں پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیف دینا اور یہ بربریت اور فسطائیت ختم کریں, عمران خان کو پولیٹیکل ارینا میں ایک پلیئر تسلیم کر کے اور پی ٹی آئی کو واپس آنے دیا جائے, یہاں سے شروع کر لیں. اور باقی پھر مینڈیٹ کی بات ہے یا 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہے, اس کے اوپر ظاہر بات چیت کا ایک ماحول بن جائے گا اور وہ آگے چلتی رہے گی, وہ ایک دن میں تو نہیں ہونی.